أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت ما آمن बल एक क़ालू ऊपर से अदबर है। हम आयत नंबर 5 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बल क़ालू बल قالوا अज़गासु أضغاث أحلام أحلام بل افتراه بل افتراه بل افتراه بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية بآية كما أرسل الأولون كما أرسل الأولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه هو شاعر فليأتين بآيات كما أرسل الأولون फलयतीना फलयतीना नहीं, करेक्ट कर लीजिए। दूसरा उर्सिलल अव्वलून है। फिर से पढ़ते हैं। बल क़ालू अज़गासु अहलामिम बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर
بل 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 قالوا قالوا أضغاث أضغاث أحلام بل بل افتراه بل هو شاعر شاعر। जब हम शाइर इसके ऊपर वक्फ करेंगे तो फिर दो पेश नहीं पढ़े जाएंगे, शाइर पढ़ेंगे हम। बल बल क़ालू अज़ग़ाथु अहलाम बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर। बल बल قالوا قالوا أضغاث أضغاث أحلام أحلام بل بل افتراه بل افتراه هو بل هو شاعر شاعر। فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فليأتنا بآية كما كما أرسل أرسل الأولون الأولون ما آمنت ما ما آمن آمنت قبلهم 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 काफ को पुर करके पढ़िए, बा के ऊपर कलकला कीजिए और मीम के ऊपर आप वो ना कीजिए। قبلهم من قرية قبلهم من من قرية قرية इजहार कीजिए, यहाँ पर कोई गुन्ना नहीं होगा। قرية قرية قبلهم من قرية قبلهم من قرية أهلكناها 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 أفهم يؤمنون أفهم أفهم يؤمنون يؤمنون أفهم يؤمنون أفهم أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية قرية أهلكناها أهلكناها أفهم أفهم يؤمنون يؤمنون قبلهم नहीं है, लाम को हम जल्दी पढ़ेंगे। ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم فهم يؤمنون يؤمنون وما أرسلنا وما وما أرسلنا أرسلنا रॉ को पुर करके पढ़िए। वमा अरसलना وما وما أرسلنا أرسلنا قبلك 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 إلا رجالا نوحي إلا إلا رجالا رجالا نوحي إلا رجالا نوحي إلا إلا رجالا رجالا نوحي نوحي
فاسألوا فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر أهل الذكر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا إلا رجالا نوحي إليهم إليهم فاسألوا أهل فاسألوا أهل الذكر إن الذكر كنتم لا تعلمون وما جعلناهم وما وما جعلناهم جعلناهم جسدا لا جسدا لا يأكلون الطعام يأكلون لا الطعام يأكلون الطعام يأكلون الطعام وما كانوا وما كانوا خالدين خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام خالدين خالدين ثم صدقناهم الوعد ثم صدقناهم وعد وعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء ومن شاء وأهلكنا المسرفين المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن
نشاء وأهلكنا المسرفين ثم ثم صدقناهم صدقناهم الوعد الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن فأنجيناهم ومن نشاء المسرفين فأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا لقد أنزلنا أنزلنا إليكم إليكم كتابا فيه كتابا فيه ذكركم ذكركم أفلا تعقلون أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قد لقد أنزلنا إليكم إليكم كتابا كتابا فيه فيه ذكركم أفلا تعقلون تعقلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلکہ قالوا انہوں نے کہا اضغاث پریشان احلام خواب ہیں بلکہ افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے بلکہ ہوا وہ شاعر ہے فلیأتینا پس وہ لے آئے ہمارے پاس بآیتن کوئی نشانی یا معجزہ کما اس طرح جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے یا دیے گئے اولون ان سے پہلے جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس قدر تاثیر رکھی ہے کہ جو قرآن پاک کو سنتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا یا پھر کم از کم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا جو یہ پیغام اور جو قرآن پاک کی کلام کے اندر جو چاشنی اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اس سے ہر انسان محصور ہوتا ہر انسان اس سے متاثر ہوتا اور اس کی لذت کو محسوس کرتا جس کی وجہ سے جو کافر سردار تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اگر یہی حالات رہے تو پھر حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں ان کو فتح نصیب ہو جائے گی اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی سب سرداروں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو
قرآن پاک کی اس تاثیر اور اس مؤثر انداز کلام کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی اور سازشیں کرنا شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب مل کر ولید بن مغیرہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور مل کر آپس میں یہ طے کرنے لگے کہ آخر ایسا کون سا حربہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے، یا کم از کم لوگوں کو روکا جائے کہ وہ ان کے باتوں میں نہ آئیں یا ان کے کلام کو نہ سنیں۔ ان کے لیے انہوں نے بہت ساری آپشنز سب سرداروں نے اپنے اپنے طرف سے پیش کیے، جن میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہا جائے، جس کے اوپر اطمینان کا اظہار نہ کیا گیا۔ پھر ان کو جادوگر کہا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ کو شاعر کہا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام لے کے آئے ہیں وہ شعر تو کسی طریقے سے نہیں لگتا ہے، تو آخر وہ کون سا حل ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا اور جس کے ہاتھ میں سیادت تھی اس وقت مکہ مکرمہ کی، اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد یہ کہا کہ ہم لوگوں سے یہ بات کہیں گے جب حجاج اکرام یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے، تو ہم میں سے ہر کوئی ان سے یہ کہے گا کہ اس انسان کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ جو ان کے کلام کو سنتا ہے وہاں پر اس گھر کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے اور میاں بیوی بچے اور بہن بھائی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کلام کو نہ سنا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ اپنے اس حربے میں بالکل بہت بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے، ان کے پیچھے ان کے جو چچا ہیں ابو لہب، وہ جا کے ان لوگوں کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کرتے کہ اس انسان کا کلام نہ سنا جائے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہر انسان متجسس ہو گیا پورے عرب کے اندر کہ ایسا کون سا کلام ہے جس کو سننے کے بعد ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی انہی سازشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور آپ کا پیغام کونے کونے تک ان کی کوششوں سے پہنچ گیا، جو خود سے اگر ایمان والی کوشش کرتے تو وہ نہ پہنچا سکتے، جتنا ان کے نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بات جگہ جگہ تک پہنچ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فتح نصیب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے انٹل اور انلیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا معجزہ یا نشانی ہمیں دکھا دیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے جو پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو ہمیشہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے مطالبے پر ان کو معجزہ دکھا دیتے ہیں اور وہ اگر اس کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معجزے کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، ہمیں نشانی دکھائی جائے۔ ماں نہیں آمنت، ایمان لائی تھی، قبلہم پہلے ان سے، من قریتن کوئی بستی، اہلکناہا تو ہلاک کیا ہم نے اسے، افہم تو کیا وہ یؤمنون ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں سے یہی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے۔ اور معجزہ دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آخری ایک شرط ہے جس کے بعد وہ بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف محض تنگ کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنا ہے، ان کے راہ میں روڑے اٹکانے ہیں۔ وہ حقیقتاً اور نیتاً اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھائیں گے تو وہ ان کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجے ہم نے قبل کا پہلے آپ سے، اللہ مگر رجالن مرد، نوحی ہم وہی بھیجتے تھے، الیہم طرف ان کی، فاسألو پس پوچھ لو، اہل ذکری ان لوگوں سے جو یاد رکھنے والے ہوں، ان اگر کنتم ہو تم، لا نہیں تعلمون تم جانتے۔
اس سے بیشتر پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 3 کے اندر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا جاتا تھا، هل هذا الا بشر مثلکم، ہم اس انسان کی بات آخر کیوں مانیں جو بالکل ہمارے جیسا ہی انسان ہے، تو ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مرد بھیجے یا پیغمبر بھیجے وہ مرد ہی تھے جن کے اوپر ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھ لو اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو یہ یاد رکھنے والے ہوں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے ہو۔ وما، اور نہیں جعلناہم، بنائے ہم نے ان کے جسدن جسم، لا نہیں یأکلون کہ نہ کھاتے ہوں، الطعام کھانا، وما اور نہ کانو تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہی مبعوث فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر فرشتے رہتے تو ہم فرشتوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتے، یہاں پر انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا انتظام کرنا تھا تو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسولوں کو چنا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی جسم عطا فرمائے کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، یعنی کہ ایک مخصوص مدت تک اس دنیا میں ٹھہرے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔ ثم پھر صدقناہم، ہم نے سچ کر دکھایا ان کو، الوعدہ وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے ان کو، ومن اور جس کو نشاء چاہا ہم نے، وَأَهْلَكْنَا اور ہلاک کر دیا ہم نے، المسرفین حد سے نکلنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صرف نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، اپنی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے، جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی لائف کے، ایک نارمل انسان جو بشری تقاضے ہیں وہ تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وہی تمام بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر ہی پیدا کیا ہے۔ وما كانوا خالدین، اور ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، وہ سب جا چکے ہیں اس دنیا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو عبرتناک سزا دی اور عذاب کا شکار کیا اور نجات دی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان لانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کو جو حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ لقد، البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکم تمہاری طرف، کتابن ایسی کتاب، فیہ جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مقام کے اوپر کسی بھی فرسٹریشن کا، کسی بھی ٹینشن کا، کسی بھی الجھن کا، پریشانی کا شکار ہو تو اس کو ہدایت اور رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم، تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف، کتابن ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل دیا ہے، تمہاری تمام بیماریوں کا علاج دیا ہے، تمام الجھنوں کا حل بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور ضوابط بتائے ہیں۔ معاشرت بھی ہے اس میں، سیاست بھی ہے اس میں، طب بھی ہے اس میں، فلکیات بھی ہے اس میں، ارضیات بھی ہے اس میں، کون سی چیز ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے جو انسانوں کے اپنے نظام سے تعلق رکھتی ہو؟ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کون سی چیز ہے جس کو چھوڑ دیا ہو، جس کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہو؟ تو جب تک ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی زندگیوں کے اندر سکون نہیں لا سکتے، نہ ہی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وإياكم.